السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لي صدری ويسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی۔ فصل نحم، نحم کہتے ہیں نو کو۔ مال کی مذمت، مدح اور قناعت اور سخاوت۔ معلوم ہونا چاہیے کہ مال بذات خود برا نہیں، اس کو خیر کہا گیا قرآن میں، بلکہ مناسب یا نامناسب استعمال سے اچھا یا برا ہو جاتا ہے۔ ڈپینڈ کرتا ہے کہ آپ اسے خرچ کہاں کر رہے ہیں، نمائش نمود میں، ریاکاری میں، دکھاوے میں، سیلف پروجیکشن میں، یا پھر ضروریات کے پورا کرنے میں، خلق خدا کی بھلائی میں۔ لگ کہاں رہا ہے، آیا کہاں سے، جا کہاں رہا ہے، دس از دا کوشچن۔ کہاں سے کمایا ہے اور کہاں خرچ کر رہے ہیں، اور قیامت کے دن بھی اسی کا سوال ہوگا۔ What is the source of your income؟ اور پھر where do you spend؟ اور یہ یا تو انتہائی لالچ ہے، یا حرام طریقے سے حاصل کرنا، یا اس کو حق میں خرچ نہ کرنا، یا اس کو ناحق خرچ کرنا، یا اس پر فخر کرنا وغیرہ۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے انما اموالکم و اولادکم فتنہ، تمہارے مال اور تمہاری اولاد ایک آزمائش ہے، امتحان ہے۔ سنن ترمذی میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے مروی ہے کہ آپ نے فرمایا اتنا دو بھوکے بھیڑیے بکریوں کے گلے میں نقصان نہیں کرتے جتنا کہ مرتبہ اور مال کی محبت انسان کے دین کو برباد کرتی، یعنی مرتبے، مقام اور ریکگنیشن کی خواہش اور مال کی محبت۔ سلف مال کے فتنے سے ڈرا کرتے تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب فتوحات دیکھتے تو روتے۔ کوئی دنیا دار بادشاہ ہوتا تو اکڑتا اور تکبر کرتا اور غرور اور خوشی میں پھولا نہ سماتا کہ میں نے اتنا کچھ فتح کر لیا اور حاصل کر لیا، لیکن وہ روتے اور کہتے کہ اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور ابو بکر سے ان کو روک کر ان سے برائی کا ارادہ نہ کیا، اور نہ عمر سے بھلائی کا ارادہ کر کے اس کو دے دی۔ یعنی یہ فتوحات جو آج حاصل ہو رہی ہیں یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں نہیں تھی اور نہ ابو بکر کے دور میں تھی، تو ایسا نہیں تھا کہ کوئی بہت بڑی چیز تھی جس سے ان دو کو محروم رکھا گیا، اور میرے دور میں اگر یہ سب کچھ مل گیا ہے تو یہ کوئی بہت بڑی بھلائی کی بات نہیں ہے۔ اس سے بھی پتہ چلتا ہے نا کہ مسلمانوں کی فتوحات کے پیچھے اصل مقصد کیا تھا، خلق خدا کی بھلائی، نہ کہ اپنی ذات کی نمائش اور نمائندگی کہ ہم بڑی چیز ہیں۔ یحییٰ بن معاذ نے کہا روپیہ پیسہ بچھو ہے، اگر تم اس کا منتر اچھی طرح نہیں جانتے تو اس کو ہاتھ مت لگاؤ، اور اگر تم کو ڈس لے گا تو اس کا زہر تم کو مار ڈالے گا۔ پوچھا گیا اس کا منتر کیا ہے، تو کہا اس کو حلال طریقے سے حاصل کرنا اور جائز جگہ میں خرچ کرنا۔ ٹھیک ہے، یہ سوال ہم میں سے ہر ایک کو اپنے سے کرنا چاہیے کہ میں مال کہاں سے حاصل کر رہی ہوں، سورس آف انکم کیا ہے، کہاں سے آ رہا ہے، کیا جائز اور حلال طریقہ ہے یا نہیں، اور نمبر 2 کہاں کہاں خرچ ہو رہا ہے اور بہتر طور پر استعمال ہو رہا ہے۔ موت کے وقت مال میں بندے پر 2 مصیبتیں ہوتی ہیں۔ جب انسان مرتا ہے تو 2 مصیبتیں ہوتی ہیں کہ ان جیسی مصیبت کسی نے کبھی نہیں سنی۔ پوچھا گیا وہ کیا ہے، تو کہا اس سے سارا مال لے لیا جاتا ہے، یعنی جس مال سے اس کی محبت ہوتی ہے وہ اس سے لے لیا جاتا ہے۔ ہم نے دیکھا ہوگا جن لوگوں کو مال سے محبت ہوتی ہے چھوٹے سے نقصان پر بھی وہ اپنی ہلاکت تک آ جاتے ہیں، ہارٹ اٹیک تک ہو جاتا ہے لوگوں کو جب مال میں کوئی نقصان ہوتا ہے، بزنس ڈاؤن ہوتا ہے، یہ کوئی ایسی اور بلا آتی۔ اور دوسری مصیبت کیا ہے، حساب سارے مال کا دینا پڑتا ہے، چلا بھی گیا اور حساب بھی دینا ہے۔ ہم بیان کر چکے کہ مال بذات خود برا نہیں ہے بلکہ مدح کے لائق ہے، کیونکہ وہ دین اور دنیا کے مسالے کی طرف پہنچنے کا ذریعہ ہے، یعنی دین اور دنیا کے فائدے اس سے حاصل ہوتے ہیں۔ مال نہیں برا، صرف سورس آف انکم اور سپینڈنگ کے اوپر نظر رکھنا ضروری ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اس کا نام خیر رکھا ہے۔ سورۃ نساء کے ابتداء میں آتا ہے وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ الَّتِي جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ قِيَامًا، اور بے وقوفوں کو اپنا وہ مال نہ دو جن کو اللہ نے تمہارے قائم رہنے کا سبب بنایا، یعنی زندگی چلانے کا ذریعہ بنایا ہے، یعنی اسے ضائع نہ کرو۔
حضرت سعید بن مسیب نے کہا جو حلال طریقے سے بھی مال جمع نہیں کرتا اس میں کوئی بھلائی نہیں کہ اس سے اپنی عزت کو بچائے اور صلہ رحمی کرے اور اس سے حقداروں کا حق ادا کرے. یعنی اگر کوئی کہے نا کہ میں اس لیے جاب نہیں کرتا، اس لیے کام نہیں کرتا، اس لیے بزنس نہیں کرتا کیونکہ مجھے مال سے دلچسپی نہیں، تو یہ کوئی نیکی کی بات نہیں، کوئی خیر اور بھلائی نہیں اس میں. کیونکہ مال کے ذریعے انسان بہت سے نیکی کے کام کر سکتا ہے، اپنی حفاظت کر سکتا ہے، رشتہ داروں کا بھلا کر سکتا ہے، حقداروں کو حق دیتا ہے، تو خیر اور بھلائی کا سورس ہے. تو اس لیے اس کو کمانا بھی عبادت ہے، ہاں طریقہ حلال ہو. حضرت ابو اسحاق سبیعی نے کہا سلف مال کی فراخی کو دین کا معاون سمجھتے تھے، یعنی زیادہ مال کو دین کا مددگار سمجھتے تھے. انی احببت حب الخیر عن ذکر ربی. حضرت سفیان ثوری نے کہا ہمارے اس زمانے میں مال مومن کا ہتھیار ہے، ویپن ہے. بحث کا حاصل یہ ہے کہ مال سانپ کی طرح ہے، اس میں زہر بھی ہے اور تریاق بھی. ٹھیک ہے، زہر بھی ہے اور تریاق بھی، ایک ہی چیز کے اندر دونوں چیزیں ہیں. اس کا تریاق اس کے فائدے میں اور اس کی تباہ کاریاں اس کا زہر. تو جس نے اس کے فائدے اور ہلاکت کو جان لیا ممکن ہے وہ اس کی برائی سے بچا رہے اور اس کی بھلائی حاصل کر لے. اس کے فائدے دینی اور دنیاوی دو طرح کے ہیں. دنیاوی فوائد تو لوگوں کو معلوم ہیں اور اسی لیے اس کی طلب میں ایک دوسرے پر سبقت لے جانا چاہتے ہیں. دنیاوی فائدے لوگوں کو پتا ہے کہ مال سے کیا کیا حاصل ہوتا ہے، بتانے کی ہے ضرورت؟ ہم اس سے زیادہ جانتے ہیں آپ سب. اسی لیے لوگ ایک دوسرے سے آگے بڑھنا چاہتے ہیں کیونکہ اس میں فائدہ ہے. دنیاوی فوائد تین طرح کے ہیں. یہ جو دنیاوی فائدے ہیں نا یہ دینی ہونے چاہیے، ٹھیک ہے، اس کو ٹھیک کر لیجیے آپ. دینی فوائد تو تین طرح کے ہیں. یہ کہ اس کو اپنے نفس پہ خرچ کرے یا عبادت میں، جیسے حج اور جہاد یا عبادت میں مدد لینے کے لیے، جیسے کھانا پینا اور مکان وغیرہ. اگر یہ ضرورتیں میسر نہ ہوں گی تو دل دین اور عبادت کے لیے فارغ نہ ہوگا. تو دین پر مدد حاصل کرنے کے لیے بقدر ضرورت دنیا کو حاصل کرنا دینی فوائد سے ہے اور اس میں ضرورت سے زیادہ لینا داخل نہیں. دوسری قسم وہ ہے جو لوگوں پر خرچ کرے اور اس کی چار قسمیں. پہلی صدقہ ہے اور اس کے فضائل بے شمار اور مشہور ہیں. دوسری مروت ہے، یعنی وہ مال جو دولت مندوں اور اشراف پر ضیافت اور ہدیہ اور تعاون وغیرہ کے لیے خرچ کیا جاتا ہے اور یہ بھی دینی فوائد میں سے ہے. یعنی انسان غریبوں پر ہی نہیں خرچ کرتا بلکہ اپنے جیسوں پر یا اپنے سے زیادہ رکھنے والوں پہ بھی خرچ کرتا ہے. بعض اوقات کس شکل میں؟ دولت مندوں پر مال کیسے خرچ کرتے ہیں؟ ضیافت، جیسے کسی کو کھانے پہ بلایا، ایسا نہیں کہ وہ بھوکا تھا تو آپ نے کھانے پہ بلایا اس کو. کس کے لیے بلاتے ہیں؟ مروت کے لیے اور ایک اچھے تعلقات کے لیے. ہدیہ وغیرہ، ہدیہ اس لیے تھوڑا دیا جاتا ہے کسی کو کہ وہ ضرورت مند ہے، اور تعاون وغیرہ کے لیے کہ کسی کو سپورٹ دینی ہوتی ہے. اور یہ بھی دینی فوائد میں سے، کیونکہ اس سے انسان بھائی اور دوست بنا سکتا ہے، کیونکہ جو دوسروں پر مال خرچ کرے گا obviously اس کے مددگار زیادہ ہوں گے. تیسری یہ ہے کہ آدمی مال خرچ کر کے اپنی عزت محفوظ کرے، مثلا شاعروں کی حجب اور بے وقوفوں کی غیبت اور ان کی زبان بندی اور ان کی برائی کو روکنے کے لیے خرچ کرے. اور یہ بھی دینی فوائد میں سے ہے کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو مال آدمی اپنی عزت بچانے کے لیے خرچ کرے وہ صدقہ ہے. چوتھی یہ ہے کہ اپنا کوئی کام کرانے کے بدلے تنخواہ یا مزدوری ادا کر کے. آدمی اپنے سارے کام خود ہی انجام دے گا تو اس کا وقت ضائع ہوگا. اب آپ دیکھیں کہ اگر آپ کسی کو کھانا پکانے کے لیے رکھتے ہیں یا کپڑے دھونے کے لیے رکھتے ہیں اور آپ اس کو پے کر رہے ہیں تو یہ پیمنٹ جو ہے یہ بھی عبادت ہے. کیوں؟ کس نیت سے کر رہے ہیں؟ یہ بتانے کے لیے کہ ہمارے گھر میں پوری ایک فوج ہے کام کرنے والوں کی، اپنا وقت بچانے کے لیے اور اس وقت کو کسی اور کام میں لگانے کے. اگر کوئی اور کھانا پکا سکتا ہے تو اسے پکانے دیں، اور جو کام کوئی اور نہیں کرتا آپ وہ کریں. تو یہ جو خرچ آپ پھر مزدوری اور اجرت میں کریں گے، مثلا اپنے کپڑے آپ خود سی سکتے ہیں، بہت اچھی بات ہے، لیکن وقت بچانے کے لیے آپ سلوا لیتے ہیں اور کسی اور کا بھی بھلا ہو جاتا ہے کہ اس کو مزدوری مل جاتی ہے اور آپ کا وقت بچ جاتا ہے. تو اس میں کیا ہے؟ یہ پیسہ جو آپ نے اس نیت سے خرچ کیا یہ بھی اجر. اسی طرح آپ اگر ایسی مشینری خریدتے ہیں کہ جس کے ذریعے آپ کا کام آسان ہوتا ہے، مثلا ویکیوم کلینر لے لیا یا کوئی اور واشنگ مشین فلی آٹومیٹک لے لی، تو کیا ہے اس سے؟ اگر اللہ نے آپ کو حیثیت دی ہے تو اس نیت سے اس پر مال لگانا کہ اس سے میری جھنجٹ ختم ہو دنیا کے کاموں کی اور میں
اپنے کام کو دین کی خدمت، عبادت، لوگوں کی خدمت میں لگا دوں تو یہ بھی سراسر دین ہی کا فائدہ ہے. لیکن اگر انسان اس لیے یہ ساری چیزیں خریدتا جائے کہ خود بیٹھ کے غیبت شیبت کرے اور گپ شپ لگائے اور کبھی ادھر فون اور کبھی ادھر فون اور کبھی سویا رہے اور نمازیں بھی چھوڑ دے یا ادھر ادھر بازاروں میں گھومنے پھرنے کے لیے بے مقصد نکل جائے، یہ سب وبال جان، بالکل الٹ ہو جائے گا معاملہ. یا محض فخر اور غرور اور اپنی نمائش کا ذریعہ اگر بنا لے یا ایک سٹیٹس دکھانے کے لیے تو بھی ٹھیک نہیں. بالکل جن سے آپ کام کراتے ہیں، جن سے جتنے انٹریکشن ہوتا ہے، ان کو بھی اچھا کچھ سکھانے کا آپ کو موقع مل جاتا ہے. وہ لوگ آپ کی کمپنی میں رہتے ہیں، آپ کی صحبت میں رہتے ہیں، یہ بھی دین کا فائدہ ہے. ایک وقت میں کئی نیتیں کی جا سکتی. انشاءاللہ نیت کا باب آپ پڑھیں گے تو اس میں آپ کو معلوم ہوگا کہ ایک نیک کام کے پیچھے کئی نیک نیتیں ہو سکتی، اور جتنی زیادہ کریں گے اتنا اجر بڑھے گا. اور ذکر و فکر کے ذریعے سے، جو کہ سالک کے مقامات میں سے، سالک کہتے ہیں سلکہ سے چلنے والا، یعنی اللہ کی معرفت میں اللہ کے راستے پہ چلنے والا. اور ذکر اور فکر کے ذریعے سے، جو کہ سالک کے مقامات میں سے ہیں، محروم ہو جائے گا. تو ہر وہ کام جو دوسرا کر سکتا ہو اور اس سے مقصد حاصل ہو سکتا ہو، اس میں خود مشغول ہونا سراسر نقصان دہ. یہ ہے ڈیلیگیشن آف ورک. یہ سارے اصول اسلام میں ہیں. اور بہت سے لوگ انسیکیور ہو جاتے ہیں، نہیں میں خود ہی کروں گا، مجھے زیادہ اچھا آتا ہے. ہم کچھ بھی نہیں کرتے کیونکہ ہیومنلی پاسبل نہیں کہ سب کام ہم خود کریں. اگر اللہ نے آپ کو صلاحیت دی تو آپ سپروائز کریں، آپ دیکھیں اور دوسروں سے کریں، ان پر بھی اعتماد کریں، ان کو بھی آگے آنے دیں. اور یہ بھی بخل کی ایک قسم ہے کہ ہر چیز اپنے ہاتھ میں جکڑ کے رکھنا، ہر چیز کے مالک ہم رہیں. اور بحیثیت ایک قوم کے، ایک امت کے، ہم آگے کیوں نہیں بڑھ رہے؟ کیونکہ ہم اپنی ذات سے باہر نہیں نکلتے، اپنے آپ سے باہر نہیں نکلتے، دوسروں کے ساتھ تعاون نہیں کرتے، دوسروں کا تعاون لیتے نہیں، دل ہی نہیں کھلا نا، وہ وسعت ہی نہیں، کیونکہ اللہ کی معرفت نہیں. جب معرفت آتی ہے تو پھر اس کے بعد انسان کی آنکھیں کھلتی ہیں اور اس کا ہورائزن وسیع ہوتا ہے، پھر آگے بڑھ سکتا ہے. اور دیکھیں گھروں میں بھی لڑائی جھگڑے کیوں ہوتے ہیں؟ ساس بہو کے جھگڑے کی بنیادی وجہ ایک مجھے بس بتا دیں، صرف ایک، پاور ٹسل ہے. ایک اپنے ہاتھ میں سارا کنٹرول رکھنا چاہتی، دوسری اپنے ہاتھ میں سارا کنٹرول لینا چاہتی. سارا جھگڑا ہی یہاں ہے. شکر نہیں کرتے کہ ایک بہو آئی ہے، دے دے سب کچھ اس کو اور آزاد ہو ان سب جھنجٹوں سے، کریں کوئی اور تعمیری کام. ایکسپیرینس اب آپ کے پاس، علم ہے، تجربہ ہے، کرے خدمت خلق. اور بہت سے جگہ ہیں، ضرور اسی کے اندر انٹرفیئرنس کرتے جانا ہے. اور کھلے دل کے ساتھ اس کو بھی سکھائیں جتنا وہ سیکھنا چاہتی ہے، اور اپنا اور کوئی کام کریں. کیوں آپ انسیکیور ہیں کہ آپ کے ہاتھ سے سب کچھ جائے گا اور آپ کی امپورٹنس کم ہو جائے گی اور ہر چیز میں آپ ہی کی سٹیمپ لگنی چاہیے؟ بہت سے جھگڑے صرف اس وجہ سے ہوتے ہیں گھروں میں. کہیں بھی اور آپ دیکھیں، کہیں بھی جہاں بھی آپ ہوں، تو مٹھیاں کھولیں، دل کھولیں، بانٹیں. صرف مال نہیں، کام بھی دیں دوسروں کو، کریں وہ. آپ پھر سوچتے نہیں اس سے آسان ہے میں خود ہی کر لوں، جتنی دیر تمہارے سے سر کپایا اس میں تو کئی جلدی میں خود کرتی ہے. اس میں پین سٹیکنگ ہے یہ سارا پروسیس، لیکن فائدہ کتنا؟ چند دن آپ تکلیف اٹھائیں گے، اس کے بعد کیا ہوگا؟ اتنا بہترین مددگار آپ کو مل جائے گا کہ آپ کوئی اور کچھ کر سکیں گے، کچھ اور سکھا سکیں. سکھانا مشکل ہوتا ہے لیکن اس میں دوہرا فائدہ ہوتا ہے. ایک تو آپ کا برڈن ہٹتا ہے، اور ان مال اسری یسرا ہے، اس تنگی کے بعد آسانی ہوتی ہے. اور دوسرا دوسرے کا بھلا ہوتا ہے اور چیزیں آگے جاتی ہیں. لیکن یہ صرف اس وقت ہو سکتا ہے جب آپ کا دل کھلے، دل بڑا ہو. یہ جو پیچھے حسد کی باتیں ہم نے پڑھی ہے نا، تو میں سوچ رہی تھی کہ بعض اوقات بڑی بڑی چیزوں میں بھی حسد نہیں، تو چھوٹی چھوٹی چیزوں میں حسد کرے تو بالکل بچوں کی طرح ہم کر رہے ہوتے ہیں. جیسے بچے ہوتے ہیں نا، اگر ماں کی گود میں دوسرا بچہ آئے تو وہ اپنا کھیل کود چھوڑ کر آ جائیں گے سارا، کہ نہیں ہمیں بیٹھنا ہی، ہاں تم کہاں سے آگے ہو. تو اپنا کام، اپنا مشن، اپنا سب کچھ بھول جاتے ہیں صرف چند لوگوں کی اٹینشن لینے کے لیے. کیا چائلڈش رویے ہیں. اور پھر کیا ہوتا ہے؟ بدمزگیاں، رنجشیں، ناراضگیاں، دل کا ٹوٹنا. کیا حاصل کیا؟ نتیجہ کیا نکلا؟ کچھ بھی نہیں. تو یہاں بھی ایک اصول بنائے، جو کام کوئی اور کر سکتا ہے دے دیں اس کو، کرو تم، اور خوشی سے دیں. آپ کے لیے صدقہ ہوگا. کسی کو کام لگانا اور کسی کو کام سکھانا بھی صدقہ ہے. اور خاص طور پر اگر کوئی کام آپ سے زیادہ بہتر کوئی اور کر سکتا ہے تو اس کو ویلکم کریں، انکریج کریں، آگے بڑھائیں اور دیں اس کو.
اور اگر آپ پھر بھی نااہل ہوتے ہوئے اس کے ساتھ جڑے رہے تو یہ سراسر نقصان دہ ہے. کس لحاظ سے؟ دین کے لحاظ سے بھی اور آپ کی دنیا کے لحاظ سے بھی. کیونکہ جس قافلے میں زیادہ لوگ شریک نہیں ہوں گے اور ایسے لوگ شریک نہیں ہوں گے کہ جو کیپیبل ہیں، تو پھر کیا ہوگا؟ نقصان ہوگا دین کا. اور دوسرا یہ کہ آپ نااہلی کے ساتھ ایسا برڈن اپنے اوپر لیے ہوئے ہیں کہ جو آپ نبھانے کے قابل نہیں، لہذا اپنے ساتھ بھی ظلم ہے. کیونکہ وقت تھوڑا ہے، میرا دل تو چاہتا ہے اس موضوع پہ اور بھی بات کروں، کیونکہ یہ بہت بڑی مشکل ہے ہمارے لوگوں کی، دین پڑھے ہوں کی بھی مشکل ہے یہ. تیسری قسم وہ ہے کہ مال کسی معین کام میں تو خرچ نہیں ہوتا، معین کام میں یعنی کسی ایک ٹارگیٹڈ، کسی ہدف گول کے ساتھ، کسی پلاننگ اور منصوبے کے ساتھ، لیکن اس سے بہت سی بھلائیاں حاصل ہوتی ہیں، جیسے مسجد اور پل کی تعمیر اور ایسے ہی کام. یہ سب مال کے دینی فائدے ہیں. ان کے علاوہ کچھ اور فوائد بھی ہیں، مثلا سوال کی ذلت اور غربت کی حقارت سے بچنا، لوگوں میں معزز ہونا اور دلوں میں احترام اور وقار حاصل کرنا وغیرہ. اب رہی مال کی آفتیں اور تباہیاں، تو یہ بھی دو قسم کی، یعنی دینی بھی اور دنیاوی بھی. ان میں سے دینی تین ہیں. پہلی یہ کہ مال عموماً گناہ کی طرف لے جاتا ہے. یعنی مال آتا نا انسان کے پاس تو ایک دم انسان کی فیلنگ اور کیفیت اور رویہ اور انداز اور سوچ ہی بدلنے لگتی ہے. جیسے نو دولتی کے عموماً وہ ایک لفظ استعمال کیا جاتا ہے کہ وہ اچھی حرکتیں کرنا شروع کر دیتے ہیں، کیونکہ اسے مینیج نہیں کر پاتے، سمجھ نہیں آتی کہ اب کرنا کیا چاہیے، کیا کرنا چاہیے، کیا نہیں کرنا چاہیے، کہاں وائزلی استعمال کر سکتے ہیں اور کہاں نہیں. دوسرا یہ ہے کہ شیطان انسان کے ساتھ ہے نا، تو فوراً انسان کو ایسی راہوں کی طرف سجھانے لگتا ہے کہ جس میں دین کا فائدہ نہیں، صرف انجوائمنٹ، انٹرٹینمنٹ. بہت سے لوگ مال کا ایک بڑا حصہ کس میں خرچ کرتے ہیں؟ تعمیری کاموں پہ نہیں، انٹرٹینمنٹ پہ، خواہ وہ گھر سے باہر کھانے کی کیوں نہ ہو، ہے یا نہیں؟ سارا بجٹ ڈسٹرب ہو سکتا ہے صرف ایک کھانے سے. حالانکہ بعض اوقات آپ اس سے بہتر گھر میں پکا سکتے، کیوں نہیں پکاتے؟ کیا گھر میں پکا ہوا کھانا نہیں ہے، لیکن انجوائمنٹ نہیں ہے وہ. تو بہرحال کبھی کبھار تو یہ نہیں کہ نفس کی کوئی خواہش نہیں، ٹھیک ہے، لیکن انسان اگر صرف اسی لیے کمائے، بعض لوگ کہتے ہیں نا بڑے دھڑلے سے، کھانے کے لیے تو کماتے ہیں، کھانے سے ہی روکتے ہو، کیونکہ سب سے زیادہ بزنس اسی کا ہی فلرش کرتا ہے. 6,000 پر ہیڈ کیٹرنگ. اور دوسری طرف ہمارے ہی آس پاس ایسے لوگ ہیں کہ 2 وقت کا کھانا نصیب نہیں. کس قدر غربت اور مہنگائی، اور پھر صرف کھانا نہیں، علم سے دور ہے. کتنے لوگ ہیں جن کے لیے پڑھنے کو کتابیں نہیں، اسکول نہیں، بنیادی ضرورتیں نہیں، پینے کا صاف پانی نہیں، صفائی سینیٹری کا انتظام نہیں. اور اس کا نقصان کیا ہو رہا ہے؟ چھوٹے چھوٹے بچوں کو ایسی ایسی بیماریاں ہو رہی ہیں کہ جو اس سے پہلے کبھی سننے میں نہیں آئی. صحت برباد اور تباہ ہو رہی، پورا اخلاق بگڑ رہا ہے نا. یہ سبجیکٹ تو پوری اپنے اندر ایک اور دنیا محفوظ رکھتا ہے کہ جس پر اگر عقل مند بیٹھ کے غور کریں تو بہت سے نقصان سامنے آ سکتے ہیں، لیکن جانتے بوجھتے ہوئے بھی صرف خواہش، ڈیزائر کے ہاتھوں مجبور ہیں، بچ نہیں سکتے. چلیے ٹائم تھوڑا ہے، آگے چلتے ہیں. اب رہی مال کی آفتیں اور تباہیاں، تو یہ بھی 2 قسم کی ہیں، یعنی دینی بھی اور دنیاوی بھی. ان میں سے دینی 3 ہیں. پہلی ہے کہ مال عموماً گناہ کی طرف لے جاتا ہے، کیونکہ مال دل میں طاقت اور تحفظ کا احساس پیدا کرتا ہے، اور یہ احساس گناہ کی طرف تحریک کرتا ہے. انسان کہتا ہے میں محفوظ ہوں، میں جو چاہوں کروں. اگر انسان پریشان حال ہو تو گناہوں کا خیال بھی نہیں آتا. جب تکلیفیں ہوتی ہیں نا تو گناہ کرنے سے ڈرتا ہے انسان. اور بچاؤ کی ایک صورت یہ ہے کہ مال نہ ہو، کیونکہ صاحب قدرت کے دل میں کوئی خواہش پیدا ہوگی تو اسے پورا کر کے ہلاک ہوگا. اسی لیے آپ دیکھیں کہ پھر بہت سی اور خرابیاں، جو زنا اور شراب اور بہت سے تباہ کاریاں جو ہیں وہ اسی راستے سے پھر آتی ہیں. اور صبر کرے گا تو اسے صبر کی سختی کی تکلیف برداشت کرنا پڑے گی. گویا دولت کا فتنہ تنگ دستی کے فتنے سے بڑا ہے. دوسری یہ کہ مال مباح چیزوں سے تعیش کی تحریک کرتا ہے. یعنی مباح تو وہ نا جو جائز ہے، جس کے کرنے میں ثواب ہوتا بھی اور نہیں بھی ہوتا، لیکن جس کے نہ کرنے میں گناہ نہیں ہوتا، یعنی جائز چیزیں جو ہیں. اب وہ صرف مباح پہ نہیں رہتا، مباح سے عیش و عشرت پہ چلا جاتا ہے. ایک ہوتی ہے نیسیسٹی، نیڈ، پھر
لگژری. تو عموماً انسان نیڈ سے آگے بڑھ کر لگژری میں پڑ جاتا ہے، یہاں تک کہ اس کی عادت ثانیہ بن جاتی، پھر وہ اس سے صبر نہیں کر سکتا. اس کے علاوہ یہ اہتمام بھی نہیں رکھ سکتا کہ جو مال حاصل ہوتا ہے وہ ہر قسم کے شبہات سے پاک ہو. یعنی جب انسان لگژری کا عادی ہوتا ہے تو پھر وہ پرواہ نہیں کرتا کہ مال کے جو سورس ہے وہ مشتبہ ہے یا نہیں، پھر وہ مداہنت اور نفاق کی آفتوں میں ترقی کرتا ہے. پھر انسان کمپرومائز کرنا شروع کر دیتا ہے، کیونکہ جس کے پاس مال زیادہ ہوگا اس کا لوگوں سے میل جول بھی زیادہ ہوگا، اور جب ان سے ملے گا تو نفاق اور عداوت اور حسد اور غیبت سے محفوظ نہ رہے گا. آپ دیکھیں بہت سی کافی پارٹی جو ہیں اس میں کتنا مفید اور تعمیری قسم کی گفتگو اور منصوبہ بندی اور کام ہوتے ہیں. عموماً ٹیبلز پہ بیٹھے ہوئے لوگوں کی کبھی آپ کراس ٹاک سنیں، باتیں سنیں، ایک دوسرے کے ساتھ جو کنورسیشن ہو رہی ہوتی ہے، اگر آپ غور کریں کن چیزوں پر مبنی تھے، موضوعات کیا ہوتے ہیں، اور یہ سب اصلاح مال کی ضرورتیں ہیں. تیسری یہ ہے کہ جس سے کوئی بھی نہیں بچ سکتا، اور وہ یہ ہے کہ مال اسے اللہ کی یاد سے غافل کر دے گا. اور یہ بہت مہلک بیماری ہے، کیونکہ عبادت کی بنیاد اللہ تعالیٰ کا ذکر اور اس کے جلال اور عظمت میں غور و فکر ہے، اور یہ فارغ دل کا تقاضا کرتا ہے. زمیندار آدمی دن رات کاشتکاروں کے جھگڑوں اور ان کے محاسبے میں متفکر رہے گا، پانی اور حدود کے جھگڑے نمٹائے گا، حکومت کے کارندوں سے خراج اور مزدوروں سے زمین کی آبادی میں کوتاہی کے متعلق پوچھ گچھ کرے گا. اسی طرح تاجر آدمی دن رات اپنے شرکاء کی خیانت، کام میں کوتاہی اور مال ضائع کرنے کے متعلق غور کرے گا. غرض اس طرح مال کی تمام قسموں والے، یہاں تک کہ جس کے پاس روپیہ جمع اور محفوظ ہے وہ بھی اس کی حفاظت اور ضائع ہونے کے خوف پر غور کرے گا، لیکن جس کے پاس روز کے روز کھانا آئے گا وہ ان سب چیزوں سے محفوظ رہے گا. اور یہ سب مصیبتیں ان کے سوا ہیں جو دولت مندوں کو دنیا میں پیش آتی ہیں، خوف، غم، پریشانی اور مشقت وغیرہ. بظاہر دیکھنے میں مال بہت مرغوب نظر آتا ہے، لیکن اس کے پیچھے جو خوف اور غم اور پریشانی اور مشقت ہے وہ اوجھل ہوتی ہے. لہذا لوگ ہمیشہ رش کرتے رہتے ہیں کہ ہمارے پاس بھی یہ سب کچھ ہو، جبکہ بھول جاتے ہیں کہ اس کے پیچھے کیا کچھ چھپا ہوا ہے. حب مال کا تریاق، پھر وہ ضد والی بات یہ ہے کہ اس سے روٹی کھاؤ اور باقی نیک کاموں میں خرچ کر دو. کیا کرو؟ ضرورت پوری. روٹی کھاؤ کا مطلب کیا ہے؟ اپنی نیڈ پوری کرو اور باقی اللہ کی راہ میں دے ڈالو. اس کے سوا جو کچھ بھی ہے وہ زہر اور آفت ہے. قل العفو یسألونک ماذا ينفقون قل العفو. حرص اور طمع کی مذمت اور قناعت کی مدح. معلوم ہونا چاہیے کہ فقر تنگ دستی اچھی چیز ہے، لیکن فقیر کو چاہیے کہ قناعت کرے، مخلوق سے طمع نہ رکھے، جو ان کے پاس ہے اس پر توجہ نہ کرے، اور جس طرح بھی ہو مال کے کمانے پر حریص نہ ہو. اور یہ اس وقت تک ممکن نہیں جب تک کہ وہ بقدر ضرورت کھانے اور لباس پہ قناعت نہ کرے. قناعت کے بغیر نہیں ممکن. صحیح مسلم میں حضرت عمرو بن العاص رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ نجات پا گیا جو مسلمان ہوا اور اسے بقدر کفایت روزی ملی اور اللہ نے اسے اپنے دیے پر قناعت عطا فرمائی. یہ ہے نجات پانے کا نسخہ. جس کے اندر قناعت ہے وہ نجات پا گیا. حضرت سلیمان بن داؤد علیہ السلام نے کہا، ہم نے ہر طرح کی زندگی کا تجربہ کیا ہے، نرم کا بھی اور سخت کا بھی، تو ہم نے دیکھا کہ ادنا چیز سے کفایت ہو سکتی ہے. اور یہ کون کہہ رہے ہیں؟ جو خود بادشاہ تھے. حدیث میں حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قناعت ایسا مال ہے جو کبھی ختم نہیں ہوتا. قناعت ایسا مال ہے جو کبھی ختم نہیں ہوتا. حضرت ابو حازم نے کہا، جس آدمی میں 3 چیزیں ہوں اس کی عقل کامل ہے. نمبر 1، اپنے نفس کو پہچان لے، اپنی خامیاں خوبیاں خوب پتا. SWOT انالیسس آپ نے سنا ہوگا. یہ اوروں کا کرنے کی بجائے اپنا کریں. اپنی کمزوریاں، خامیاں، قوتیں، پوٹینشل، اچھائی برائی، اس کو دیکھیں. یہ عقل کا تقاضا ہے. نمبر 2، اپنی زبان کو محفوظ رکھیں. نمبر 3، اللہ کے دیے پہ قناعت کریں، اس کا دل راضی ہو کہ جو ہے خوش رہے اس میں، جتنا بھی ہے اس کے پاس. بعض حکماء نے کہا، جب تک تم قناعت کرو گے معزز ہوگے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حرص سے منع کیا اور فرمایا، اے لوگو اچھی روزی تلاش کرو، کیونکہ آدمی کو وہی ملے گا جو اس کے لیے لکھا گیا ہے. طمع سے منع فرمایا اور کہا،
لوگوں کے پاس جو کچھ ہے اس سے پوری طرح مایوس ہو جاؤ کہ وہ تمہارا نہیں، وہ انہی کا ہے۔ بعض سلف نے کہا اگر طمع کرنے والے سے پوچھا جائے تیرا باپ کون ہے تو کہے گا خدا کی تقسیم میں شک، اور اگر اس سے پوچھا جائے تیرا پیشہ کیا ہے تو کہے گا ذلت حاصل کرنا، اور اس سے کہا جائے تیری انتہا کیا ہے تو کہے گا محرومی۔ اور یہ بھی کہا گیا ہے کہ طمع امیر کو ذلیل کرتی ہے، طمع، لالچ امیر کو ذلیل کرتی ہے، اور لوگوں سے بے پرواہ ہونا فقیر کو معزز کر دیتا ہے۔ سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک